آپ کو ہوسٹ کر دیجیے گا کہ وہ میٹ وغیرہ وغیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کے علم میں ہے کہ سورہ آل عمران کا اسٹڈی سرکل ہم نے شروع کیا ہے کل سے. ایک نشست اس کی ہو چکی ہے، آج انشاءاللہ اس کی دوسری نشست ہے. اس میں آیت نمبر 10 سے لے کر 32 تک کی تلاوت کے لیے میں درخواست کروں گا سجاد بھائی سے تلاوت کرنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم وكان الله شديد العقاب. قل للذين كفروا والله شديد العقاب. والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس
ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق اللہ جزاک اللہ خیر جی، بہت خوبصورت تلاوت کی آپ نے ماشاءاللہ سجاد بھائی. آپ ترجمہ پڑھیں گے کسی اور سے پڑھوا لوں؟ پڑھ لیتا ہوں. جی پڑھ لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے. ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے. ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا. دیکھنے والے بچشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے
مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس یعنی عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیتا گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے۔ یہ لوگ صبر کرنے والے، راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے۔ اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی۔ وہ انصاف پر قائم ہے، اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا، اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کر دیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے، اور ان کا مددگار کوئی نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روز۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے۔ مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ پورا دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز مت بنائیں۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جو ایسا
ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے رب سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو، جی اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر سجاد بھائی، بہت خوبصورت تلاوت اور بہت اچھا ترجمہ جو ہے ماشاءاللہ آپ نے پیش کیا ہے۔ ہم اب انشاءاللہ اس کے تشریح کی طرف جائیں گے باذن اللہ تعالی، اور آغاز کرنے کے لیے میں درخواست کروں گا اپنے رفیق بھائی سے کہ آپ جو ہے وہ آج کے مطالعے کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، تشریح کے لیے سورہ بقرہ اشیاء نمبر 161۔ جی ہے آپ کے پاس سورہ بقرہ؟ جی ہے۔ اشیاء 165 ہے اس کا۔ 161 ہے۔ 161۔ ٹھیک۔ کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکاروں کا مفہوم پیدا ہوا اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا۔ ایمان کے معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کر لینا۔ اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا۔ قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ انسان سرے سے خدا ہی کو نہ مانے یا اس کے اقدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے، یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے۔ دوسرے یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو واحد منبع علم و قانون تسلیم کرنے سے انکار کر دے۔ تیسرے یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ ہی کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایات اور اپنے حکام پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو واسطہ بناتا ہے انہیں تسلیم نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند یا اپنی تعصبات کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ پانچویں یہ کہ پیغمبروں نے خدا کی طرف سے عقائد، اخلاق اور قوانین حیات کے متعلق جو تعلیمات بیان کی ہیں ان کو یا ان میں سے کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے مگر عملاً احکام الہی کی دانستہ نافرمانی کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے اور دینوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی ہی پر رکھے۔ یہ سب مختلف طرز فکر و عمل اللہ کے مقابلے میں باغیانہ ہیں اور ان میں سے ہر ایک رویے کو قرآن کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا ہے۔ شکر کے معنی یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے انسان اس کا احسان مند ہو اور اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرے
اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو۔ اس کے مقابلے میں کفر یا کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے، یا اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کرے اور اسے ضائع کر دے، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ عذر اور بے وفائی کرے۔ اس غدر نوع کے جی غدر ہے، غدر غدر، جی، اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ غدر اور بے وفائی کرے۔ اس نوع کے کفر کو ہماری زبان میں بالعموم احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری اور ناشکرے پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا نہ اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے۔ ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسے فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بے چشم سر دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے۔ حاشیہ نمبر 9۔ گرچہ حقیقی فرق سا چند تھا، لیکن سرسری نگاہ سے دیکھنے میں یہ محسوس کیے بغیر تو نہیں رہ سکتا تھا کہ کفار کا لشکر مسلمانوں سے دگنا ہے۔ دو چند کا مطلب مگر ہوتا ہے ٹوائس، یعنی کہ ڈبل تھا، ڈبل نظر آ رہا تھا۔ جو تشریح میں ہم نے پڑھا سہ چند کا مطلب ہے کہ بیسیکلی تو وہ 3 ٹائمز تھا، یعنی مسلمان 313 تھے اور وہ 1000 تھے، لیکن جو ہے وہ دیکھنے میں مطلب فوری طور پر دیکھنے میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فوری طور پر دیکھنے میں ہی بندہ اندازہ کر سکتا تھا اٹ از مور دین ڈبل۔ جی رفیق بھائی۔ مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ و بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ حاشیہ نمبر 10۔ جنگ بدر کا واقعہ اس وقت قریبی زمانے ہی میں پیش آ چکا تھا، اس لیے اس کے مشاہدات و نتائج کی طرف اشارہ کر کے لوگوں کی عبرت دلائی گئی ہے۔ اس جنگ میں 3 باتیں نہایت سبق آموز تھیں۔ ایک یہ کہ مسلمان اور کفار جس شان سے ایک دوسرے کے بالمقابل آئے تھے، اس سے دونوں کا اخلاقی فرق صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ایک طرف کافروں کے لشکر میں شرابوں کے دور چل رہے تھے، ناچنے اور گانے والی لونڈیاں ساتھ آئی تھی اور خوب داد عیش دی جا رہی تھی۔ دوسری طرف مسلمانوں کے لشکر میں پرہیزگاری تھی، خدا ترسی تھی، انتہا درجے کا اخلاقی انضباط تھا، نمازیں تھیں اور روزے تھے، بات بات پر خدا کا نام تھا اور خدا ہی کے آگے دعائیں اور التجائیں کی جا رہی تھی۔ دونوں لشکروں کو دیکھ کر ہر شخص بآسانی معلوم کر سکتا تھا کہ دونوں میں سے کون اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے۔ دوسری یہ کہ مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کے باوجود کفار کی کثیر التعداد اور بہتر اسلحہ رکھنے والی فوج کے مقابلے میں جس طرح کامیاب ہوئے، اس سے صاف معلوم ہو گیا تھا کہ ان کو اللہ کی تائید حاصل تھی۔ تیسرے یہ کہ اللہ کی غالب طاقت سے غافل ہو کر جو لوگ اپنے سر و سامان اور اپنے حامیوں کی کثرت پر کھلے ہوئے تھے، ان کے لیے یہ واقعہ ایک تازیانہ تھا کہ اللہ کس طرح چند مفلس اور کلانچ غریب الوطن مہاجروں اور مدینے کے کاشتکاروں کی ایک مٹھی بھر جماعت کے ذریعے سے قریش جیسے قبیلے کو شکست دلوا سکتا ہے جو تمام عرب کا سرتاج تھا۔ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں تو جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں
ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 11 پہلے جو سورہ بقرہ کے حاشیہ نمبر 27۔ جی عربی متن میں ازواج کا لفظ استعمال ہوا ہے جن کے معنی ہیں جوڑے، اور یہ لفظ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج، مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی۔ اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی اور کوئی نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی دونوں نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ ابدی اور سرمدی ہو جائے گا۔ حاشیہ نمبر 12، یعنی اللہ غلط بخش نہیں ہے، نہ سرسری اور سطحی طور پر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ بندوں کے اعمال و افعال اور ان کی نیتوں اور ارادوں کو خوب جانتا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ بندوں میں سے کون اس کے انعام کا مستحق اور کون نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں۔ حاشیہ نمبر 13، یعنی راہ حق میں پوری استقامت دکھانے والے ہیں، کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتے، کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں ہوتے، کسی لالچ سے پھسل نہیں جاتے، اور ایسی حالت میں بھی حق کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے ہیں جبکہ بظاہر ان کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ سورہ حاشیہ نمبر 60۔ یعنی اگر تمہیں نیکی کے راستے میں چلنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے تو اس دشواری کا علاج صبر اور نماز ہے۔ ان دو چیزوں سے تمہیں وہ طاقت ملے گی جس سے یہ راہ آسان ہو جائے گی۔ صبر کے لغوی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں۔ اس سے مراد ارادے کی وہ مضبوطی، عزم کی وہ پختگی اور خواہشات نفس کا وہ انضباط ہے جس سے ایک شخص نفسیاتی نفسانی ترغیبات اور بیرونی مشکلات کے مقابلے میں اپنے قلب و ضمیر کے پسند کیے ہوئے راستے پر لگاتار بڑھتا چلا جائے۔ ارشاد الہی کا مدعا یہ ہے کہ اس اخلاقی صفت کو اپنے اندر پرورش کرو اور اس کو باہر سے طاقت پہنچانے کے لیے نماز کی پابندی کرو۔ راست باز ہیں، فرما بردار اور فیاض ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اللہ نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 14، یعنی اللہ جو کائنات کی تمام حقیقتوں کا براہ راست علم رکھتا ہے، جو تمام موجودات کو بے حجاب دیکھ رہا ہے، جس کی نگاہ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، یہ اس کی شہادت ہے۔ اس سے بڑھ کر معتبر عینی شہادت اور کس کی ہوگی کہ پورے عالم وجود میں اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو خدائی کی صفات سے متصف ہو، خدائی کے اقتدار کی مالک ہو اور خدائی کے حقوق کی مستحق ہو۔ اور فرشتے اور سب اہل علم بھی راستی اور انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہے۔ حاشیہ نمبر 15، اللہ کے بعد سب سے زیادہ معتبر شہادت فرشتوں کی ہے، کیونکہ وہ سلطنت کائنات کے انتظامی اہلکار ہیں اور وہ براہ راست اپنے ذاتی علم کی بنا پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس سلطنت میں اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا اور اس کے سوا کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کی طرف زمین و آسمان کے انتظامی معمولات میں وہ رجوع کرتے ہوں۔ اس کے بعد مخلوقات میں سے جن لوگوں کو بھی حقائق کا تھوڑا یا بہت علم حاصل ہوا ہے، ان سب کی ابتدائے آفرینش
سے آج تک یہ متفقہ شہادت رہی ہے کہ ایک ہی خدا اس پوری کائنات کا مالک و مدبر ہے۔ جزاک اللہ اللہ خیر کے رفیق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ آج ساجد بھائی نظر آ رہے ہیں۔ ساجد بھائی آپ تیار ہیں مطالعے کے لیے؟ جی جی انشاءاللہ۔ جی آپ یہاں سے شروع کیجیے گا۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، نمبر 16 جو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، حاشیہ نمبر 16۔ یعنی اللہ کے نزدیک انسان کے لیے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ حیات صحیح و درست ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا مالک و معبود تسلیم کرے اور اس کی بندگی و غلامی میں اپنے آپ کو بالکل سپرد کر دے، اور اس کی بندگی بجا لانے کا طریقہ خود نہ ایجاد کرے، بلکہ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے جو ہدایت بھیجی ہے ہر کمی و بیشی کے بغیر صرف اس کی پیروی کرے۔ اسی طرز فکر و عمل کا نام اسلام ہے، اور یہ بات سراسر بجا ہے کہ کائنات کا خالق و مالک اپنی مخلوق اور رعیت کے لیے اس اسلام کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کو جائز تسلیم نہ کرے۔ آدمی اپنی حماقت سے اپنے آپ کو دہریت سے لے کر شرک و بت پرستی تک ہر نظریے اور ہر مسلک کی پیروی کا جائز حقدار سمجھتا ہے، مگر فرما روائے کائنات کی نگاہ میں تو یہ نری بغاوت ہے۔ اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ان کے اس طرز عمل کی کوئی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا۔ حاشیہ نمبر 17۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر بھی دنیا کے کسی گوشے اور کسی زمانے میں آیا ہے اس کا دین اسلام ہی تھا، اور جو کتاب بھی اس دنیا کی کسی زبان اور کسی قوم میں نازل ہوئی ہے اس نے اسلام ہی کی تعلیم دی ہے۔ اس اصل دین کو مسخ کر کے اور اس میں کمی و بیشی کر کے جو بہت سے مذاہب نوع انسانی میں رائج کیے گئے، ان کی پیدائش کا سبب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز حد سے بڑھ کر حقوق، فائدے اور امتیازات حاصل کرنے چاہے، اور اپنی خواہشات کے مطابق اصل دین کے عقائد، اصول اور احکام میں رد و بدل کر ڈالا۔ اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے، اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کریں تو ان سے کہو میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو کیا تم نے بھی اس کی اطاعت و بندگی قبول کی؟ حاشیہ نمبر 18۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھیے کہ میں اور میرے پیرو تو اس ٹھیٹ اسلام کے قائل ہو چکے ہیں جو خدا کا اصل دین ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا تم اپنے اور اپنے اسلاف کے بڑھائے ہوئے حاشیوں کو چھوڑ کر اس اصلی و حقیقی دین کی طرف آتے ہو؟ اگر کی تو راہ راست پا گئے، اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں، ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو۔ حاشیہ نمبر 19۔ یہ تنزیہ انداز بیاں ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے جن کرتوتوں پر وہ آج بہت خوش ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت خوب کام کر رہے ہیں، انہیں بتا دو کہ تمہارے ان اعمال کا انجام یہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے۔ حاشیہ نمبر 20۔ یعنی انہوں نے اپنی قوتیں اور کوششیں ایسی راہ میں صرف کی ہیں جس کا نتیجہ دنیا میں بھی خراب ہے
اور آخرت میں بھی خراب، اور ان کا مددگار کوئی نہیں ہے۔ حاشیہ نمبر 21، یعنی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو ان کو اس غلط صحیح و عمل کو سفل بنا سکے، یا کم از کم بد انجامی ہی سے ہی بچا سکے۔ جن جن قوتوں پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ ان کے کام آئیں گی، ان میں سے فی الواقع کوئی بھی ان کی مددگار ثابت نہ ہوگی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ حاشیہ نمبر 22، یعنی ان سے کہا جاتا ہے کہ خدائی کتاب کو آخری سند مان لو، اس کے فیصلے کے آگے سر جھکا دو، اور جو کچھ اس کی روح سے حق ثابت ہوا اسے حق، اور جو اس کی روح سے باطل ثابت ہو اسے باطل تسلیم کر لو۔ واضح ہے کہ اس مقام پر خدا کی کتاب سے مراد تورات و انجیل ہے، اور کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ پانے والوں سے مراد یہود و نصارہ کے علماء ہیں۔ تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں آتش دوزخ تو ہمیں مست نہ کرے گی، اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی تو بھی بس چند روز۔ حاشیہ نمبر 23، یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کا چہیتا سمجھ بیٹھے ہیں، یہ اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ ہم خواہ کچھ کریں بہرحال جنت ہماری ہے، ہم اہل ایمان ہیں، ہم فلاں کی اولاد اور فلاں کی امت اور فلاں کے مرید اور فلاں کے دامن گرفتہ ہیں، بھلا دوزخ کی کیا مجال کہ ہمیں چھو جائے، اور بالفرض اگر ہم دوزخ میں ڈالے بھی گئے تو بس چند روز وہاں رکھے جائیں گے تاکہ گناہوں کی جو علائش لگ گئی ہے وہ صاف ہو جائے، پھر سیدھے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اسی قسم کے خیالات نے ان کو اتنا جری و بے باک بنا دیا کہ وہ سخت سے سخت جرائم کا ارتکاب کر جاتے ہیں، بدترین گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، کھلم کھلا حق سے انحراف کرتے ہیں، اور ذرا خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا۔ جزاک اللہ خیر ساجد بھائی۔ حفیظ الرحمان بھائی آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ حاشیہ نمبر 25 ہوگا۔ جی 24۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تجھ سے چاہے حکومت دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے، بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے، اور دن کو رات میں جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حاشیہ نمبر 24، جب انسان ایک طرف کافروں اور نافرمانوں کے کرتوت دیکھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح پھل پھول رہے ہیں، دوسری طرف اہل ایمان کی طاعت شعاریاں دیکھتا ہے اور پھر ان کو اس فکر و فاقہ اور ان مصائب و آلات کا شکار دیکھتا ہے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام 3 ہجری اور اس کے لگ بھگ زمانے میں مبتلا تھے، تو قدرتی طور پر اس کے دل میں ایک عجیب حسرت آمیز استفہام گردش کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی استفہام کا جواب دیا ہے، اور ایسے لطیف پیرائے میں دیا ہے کہ اس سے زیادہ لطافت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائے۔ جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں،
ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کرو۔ حاشیہ نمبر 25، یعنی اگر کوئی مومن کسی دشمن اسلام جماعت کے چنگل گیا ہو اور اسے ان کے ظلم و ستم کا خوف ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھے اور کفار کے ساتھ بظاہر اس طرح رہے کہ گویا انہی میں کا ایک آدمی ہے، یا اگر اس کا مسلمان ہونا ظاہر ہو گیا ہو تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کفار کے ساتھ دوستانہ رویہ کا اظہار کر سکتا ہے، حتیٰ کہ شدید خوف کی حالت میں جو شخص برداشت کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کو کلمہ کفر تک کہہ جانے کی رخصت ہے، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ حاشیہ نمبر 26، یعنی کہیں انسانوں کا خوف تم پر اتنا نہ چھا جائے کہ خدا کا خوف دل سے نکل جائے۔ انسان حد سے حد تمہاری دنیا بگاڑ سکتے ہیں مگر خدا تمہیں ہمیشگی کا عذاب دے سکتا ہے، لہٰذا اپنے بچاؤ کے لیے اگر بدرجہ مجبوری کبھی کفار کے ساتھ تکیہ کرنا پڑے تو وہ بس اس حد تک ہونا چاہیے کہ اسلام کے مشن اور اسلامی جماعت کے مفاد اور کسی مسلمان کی جان و مال کے نقصان پہنچائے بغیر تم اپنی جان و مال کا تحفظ کر لو، لیکن خبردار کفر اور کفار کی کوئی ایسی خدمت تمہارے ہاتھوں انجام نہ ہونے پائے جس سے اسلام کے مقابلے میں کفر کو فروغ حاصل ہونے اور مسلمانوں پر کفار کے غالب آ جانے کا امکان ہو۔ خوب سمجھ لو کہ اگر اپنے آپ کو بچانے کے لیے تم نے اللہ کے دین کو یا اہل ایمان کی جماعت کو یا کسی ایک فرد مومن کو بھی نقصان پہنچایا یا خدا کے باغیوں کی کوئی حقیقی خدمت انجام دی تو اللہ کے محاسبے سے ہرگز نہ بچ سکو گے، جانا تم کو بہرحال اسی کے پاس ہے۔ اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے خواہ تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت خیر خواہ ہے۔ حاشیہ نمبر 27، یعنی یہ اس کی انتہائی خیر خواہی ہے کہ وہ تمہیں قبل از وقت ایسے اعمال پر متنبع کر رہا ہے جو تمہارے انجام کی خرابی کے موجب ہو سکتے ہیں۔ اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 28، یہاں پہلی تقریر ختم ہوتی ہے۔ اس کے مضمون خصوصاً جنگ بدر کی طرف جو اشارہ اس میں کیا گیا ہے اس کے انداز پر غور کرنے سے غالب قیاس یہی ہوتا ہے کہ اس تقریر کے نزول کا زمانہ جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد سے پہلے کا ہے، یعنی سن 3 ہجری۔ محمد بن اسحاق کی روایت سے عموماً لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس سورہ کی ابتدائی 80 آیتیں وفد نجران کے آمد کے موقع پر سن 9 ہجری میں نازل ہوئی تھی، لیکن اول تو اس تمہیدی تقریر کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ اس سے بہت پہلے نازل ہوئی ہوگی۔
دوسرے مقاتل بن سلیمان کی روایت میں تصریح ہے کہ وفد نجران کی آمد پر صرف وہ آیات نازل ہوئی ہیں جو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان پر مشتمل ہے اور جن کی تعداد 30 یا اس سے کچھ زائد ہے۔ جزاک اللہ خیر حفیظ بھائی۔ الحمدللہ یہ ہم نے آج کا مطالعہ جو ہے وہ مکمل کیا ہے، اور جس طرح سے ہم نے جب سورہ کے بارے میں اس کی انٹروڈکشن ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ اس میں بنیادی طور پر 4 خطبات ہیں یا 4 خطابات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور پہلا خطاب جو ہے وہ سورہ کے آغاز سے لے کر اور چوتھے رکوع کے دوسری آیت تک ہے۔ تو الحمدللہ کل ہم نے مطالعہ کیا تھا آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 9 تک، اور آج ہم نے آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 32 تک کا الحمدللہ مطالعہ اور تفہیم القرآن سے اس کی تشریح جو ہے وہ پڑھی ہے۔ اب فورم کو اوپن کرتے ہیں اور جو تشریح جس طرح سے پڑھی گئی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے یہ فورم اوپن کرتے ہیں، اور بھائی جو ہے وہ یہاں پر جو حاصل مطالعہ ہے، جو بھی مطالعہ آج کیا ہے اس سے جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے، جو بھی تلخیص ہے، اپنے الفاظ میں اسے اب بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں یا خود ہی اسٹارٹ کر سکتے ہیں بولنا۔ جی طارق سعید بھائی۔ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو پہلی آیت ہے وہ جو ہم نے پیچھے بقرہ سورہ بقرہ میں جا کے پڑھی، جی کہ وہ اس کے جو 6 مختلف اس کے کفر کا جو رویہ ہے، جی اس میں یہ ہے کہ پہلا تو اس میں یہ تھا کہ اللہ ہی کو نہ مانے، کفر جو ہے جھٹلانا۔ جی دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو مانے لیکن اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں کو نہ مانے۔ پھر سے اگر رسولوں کو بھی مانتا ہے لیکن اس میں فرق کرتا ہے۔ جی اور دوسرا یہ ہے کہ رسولوں کو مانتا بھی ہے، فرق بھی کرتا ہے، لیکن ان کی تعلیمات کو نہیں مانتا بالکل بھی۔ اور آخر میں یہ تھا کہ وہ رسولوں کو بھی مانتا ہے، تعلیمات کو بھی مانتا ہے، لیکن ان کو عملی طور پر نافذ نہیں کرتا دانستہ طور پہ، تو وہ بھی ایک کفر کا رویہ ہے۔ جی تو اس طرح یہ بڑی خوبصورتی سے مولانا نے اس کا انالیسس کیا ہے، اس میں ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں، اور میرا خیال ہے جو آخری اس میں ہے وہ بہت ہی خطرناک ہم سب کے لیے اور ہماری قوم کے لیے اور آج کل کے مسلمانوں کو اس کے اوپر بڑی سخت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب کچھ مان بھی رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں، اور جیسے کل آپ نے کہا کہ 30% منافق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ منافق ہے، اور آپ کل فرما رہے تھے کہ اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فاسق ہے جو کھلا مطلب وزراء تک مطلب بڑے ذمہ داران جو ہیں حکومت کے، وہ اس طرح کی باغیانہ باتیں کر جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا ہے کہ وہ کفر کا رویہ جو اختیار کرتے ہیں۔ بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ نکات اٹھائے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے بات کی ہے۔ میں اس کو سامنے لے آیا ہوں اسکرین پر، جو اس کی تشریحات جس پر آپ بات کر رہے تھے سورہ بقرہ کا حاشیہ نمبر 161۔ کوئی اور بھائی اس موضوع پر بات کرنا چاہیں تو یہ بالکل ابھی بہت ہی اہم نقطہ ہے جو طارق بھائی نے اسٹارٹ کیا ہے۔ یعنی بڑا مفصل انداز سے بتایا گیا ہے، پہلے انیشلی اسٹارٹ میں ہی اس کو یعنی ایمان ایکسیپٹنس اور کفر انکار۔ اب وہ انکار ایک تو سر عام ہوتا ہے، ایک چھپ چھپا انکار، سامنے کچھ اور دل میں کچھ اور۔ اچھا، ایک جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں لیکن ہوتا غلط ہے، وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یعنی ایک منافقت تو ٹھیک ہے، سر عام کی منافقت، یعنی دل میں کچھ تھا اور باہر کچھ ظاہر کیا۔ ایک اس کو فیل ہی نہ کرنا کہ کہیں ہم وہ طرز عمل تو اختیار نہیں کر رہے، اسلام سے دور تو نہیں ہے۔ یعنی وہ جو 5ویں اور 6ٹھی کیفیت ہے کہ کفر کی، کہ دانستہ یا غیر دانستہ وہ چیزیں ہم ایکسیپٹ کچھ کر رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، قرآن ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں، لیکن یار یہ بھی تو ہے،
اب یہ بھی میں وہ ہماری سوشل سوسائٹی کے ساتھ جڑے ہوئے وہ طرز عمل بڑے خطرناک ہیں جن سے ابھی تک ہم فلی نکلے نہیں ہیں. پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، وہ پورے کے پورا ہم سے ہو نہیں پا رہا ہے. تو اس بات پہ ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. کوئی اور بھائی اس موضوع پہ بات کریں گے؟ جو نقطہ حفیظ بھائی نے پیش کیا ہے اور طارق بھائی نے پیش کیا ہے، اس پر کوئی بات؟ کفر کا اصلی مفہوم کیا ہوتا ہے اور ایمان کا اصلی مفہوم کیا ہوتا ہے، یہ کوئی بھائی دوبارہ سے اس کو بیان کرنا چاہیں گے تاکہ سب کو جو ہے اچھی طرح یاد ہو جائے؟ کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی طارق بھائی نے تو شاید پہلے سے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا. طارق بھائی دوبارہ ہاتھ اٹھایا آپ نے کیا؟ پہلے کہ اٹھایا میں نے کرتا ہوں. جی رضا بھائی. یہ تو بالکل سامنے لکھا ہوا ہے، کفر کے معنی چھپانے کے ہیں اور ایمان کا جو معنی ہے وہ ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرنا ہے. یہ حاشیہ 161 میں یہ لکھا ہوا کفر کا اور ایمان کا جو فرق ہے. کفر جو ہے وہ چھپانا حقیقت کو، انکار کرنا، اور کئی جگہ پہ اور انکار کا مفہوم بھی پیدا ہوا ہے، اور نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا، یہ سارے معنی ہیں کفر کے. اور ایمان جو ہے وہ ماننا ہے، قبول کرنا ہے، تسلیم کر لینا، سبمٹ کر دینا، سر تسلیم خم کر دینا، اس کو قبول کر لینا. جزاک اللہ خیر. جی رضا بھائی آپ بات کریں. جی ایکچولی بس یہی طارق بھائی نے اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دیا. بیسیکلی تو ان شارٹ یہی ہے کہ اسلام یعنی ایمان وہ مان لینا اللہ کی بات کو، اللہ اور اس کے رسول کی، اور کفر جو ہے وہ اس سے انکار کرنا، چاہے کسی بھی صورت میں ہو. انکار چاہے اس کی عقائد میں ہو، چاہے اس کے عمل میں ہو، چاہے اس کو پارشلی آپ ایکسیپٹ کریں اور نہ کریں، تو اس کو کفر سے تشبیہ دی جائے گی. اچھا تھوڑی سی بات ابھی حفیظ بھائی نے کی تھی، اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک تو یہ بات ہے کہ ہاں وہی اپنا جو ہماری سماجی معاملات ہیں اور اس میں نہیں ہو پاتے، یعنی بعض چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو کانفلکٹ ہیں. اس کے لیے میری فہم کے مطابق تو یہی ہے کہ اپنے انڈیویجولی اپنے آپ کو، اپنے تمام اعمال کو جو ہے وہ ریویو کرتے چلے جائیں ہمیشہ، ہر وقت، لمحے بہ لمحے، کہ میرا کام جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بات کی وہ دے گا توفیق کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو ٹرو تعلیمات ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ آدمی آ جائے گا. یہ مطلب کہنا بہرحال آسان ہے، یہ بات صحیح ہے اپنے حفیظ بھائی کی کہ جو معاشرے کی چیزیں ہیں وہ اتنی گندھے میں ہیں سب لوگ اس میں کہ ان سے نکلنا بڑا دقت طلب ہے. لیکن بات وہی ہے کہ وہ اگر ریویو نہیں کرتے تو وہ یہ چیزیں پیچھے چلتی چلی جاتی ہیں. لیکن جب آپ ہم ریویو کرتے ہیں تو کسی نہ کسی طور پر اللہ کا خوف جو ہے وہ مطلب یہ کہ سمجھ میں آتا ہے، اور ایک حد تک کہ یعنی اس کو آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس کو یعنی ٹھیک کر سکے اپنے اعمال کو. ایک اور چیز میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ نفاق کی بات ہوئی ہے یہاں پہ ابھی، تو بالکل، اور کل بھی آپ نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا تھا. لیکن یہ کہ پھر وہی ہے انڈیویجولی اس پہ کہ ہم کو کسی کے لیے یہ سمجھنا کہ یہ منافق ہے یا یہ ہے، یہ چیز بالکل کسی طور پر بھی جو ہے نا وہ، چاہے مطلب یہ کہ کچھ چیزیں نظر بھی آ رہی ہوں لیکن یہ کہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے. بہرحال ہمارا کام یہی ہے کہ بغیر اس سے ڈرے ہوئے، جیسے کل آپ نے فرمایا تھا کہ مطلب یہ کہ منافق موجود رہیں گے ہمیشہ ہر وقت، تو ان سے ڈرے بغیر، لیکن یہ کہ ان کو کچھ میرے حساب میں ان سے کسی سے یہ کہنا نہیں ہوتا، یا کسی اور سے بھی، چاہے ان سے یا کسی اور سے بھی، یہ بلکہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پیٹھ پیچھے تو کوئی بات کرنی نہیں ہے، تو کہ بھئی فلانا منافق ہے، اس کی یہ باتیں ایسی ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مجھے سمجھ میں آیا. جزاک اللہ خیر. یہ سید طارق بھائی آپ بات کر رہے تھے کچھ؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ماشاءاللہ رضا بھائی نے اور طارق بھائی نے بھی اچھا ایکسپلین کیا.
کفر کے اصلی معنی جو ہیں وہی چھپانے کے ہیں، یعنی کہ کفر سے مراد یہ ہے کہ آپ حقیقت سے انکار کریں، اور وہ صرف انکار صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کو جیسے اللہ کو مان بھی سکتے ہیں اور اس کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں، یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا اس کے احکامات، اس کے جو قرآن میں جو احکامات جو بیان کیے گئے ہیں وہ بھی کفر ہے، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان ہم بہت ساری چیزیں ایکسیپٹ کرتے ہیں، اللہ کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جہاں احکامات میں باری آتی ہے تو اس میں ہم وہاں پہ تھوڑا جو ہے نا کافی حد تک وہ مروب ہے کسی ویسٹرن سوسائٹی سے، تو وہ جو ہے نا ادھر ہمیں کریکشن کی ضرورت ہے۔ قرآن خاص طور پہ معاشیت ایک ایگزامپل ہے، معاشرت ایک ایگزامپل ہے جس میں ہم کفر کرتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کے معنی بھی ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرنا، یعنی کہ صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف یہ نہیں کہ تسلیم کر لیا، بلکہ اس کے احکامات کو بھی تسلیم کرنا جو کہ قرآن میں درج، جو کہ احادیث میں درج ہے، اس پہ عمل پیرا کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین جزاک اللہ خیر۔ جی رفیق بھائی آپ کہہ رہے ہیں کچھ؟ یہ بھائیوں نے بڑے اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے ایمان اور کفر کو، لیکن یہ ہے کہ یہ کفر ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، کفران نعمت وہ بھی کفر میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، اگر ہم اس کی شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا وہ احسان نہیں سمجھتے، تو یہ بھی ایک کفر کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اس میں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک تو صاف کی چیز کو چھپانا یا انکار کرنا، جیسے کہ اوپر پہلے ذکر ہو چکا ہے جو اس کی مختلف 5 اقسام ہیں 6، لیکن اس میں نعمتیں بھی شامل کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہر قسم کی، اگر ہم اس نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے تو یہ بھی ہم کفر ہی کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی شاہد بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی شاہد محمود بھائی بات کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ کفر کے بارے میں جو بات سامنے آتی ہے کہ چھپانا، اور اس میں ایک مثال بھی جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ علماء کرام جو ہے وہ دیتے ہیں کہ جیسے کہ کسان جو ہے وہ بیج جو ہے وہ زمین کے اندر چھپاتا ہے، تو اس پورے پروسیس کو جو ہے وہ کفر اور چھپانے والا جو ہے وہ کافر کے نام پہ وہ چیز جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ مولانا نے جو یہ حاشیہ ہمارے سامنے جو رکھا ہوا ہے بڑے ان ڈیٹیل میں یہ چیز جو ہے وہ ماشاء اللہ سب بھائیوں نے تو بڑے اچھے طریقے سے جو اس کو بیان کیا وہ، اور یہ چیز جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے جو ہے وہ سامنے بھی آئی ہے اور سمجھ میں بھی آتی ہے۔ لیکن اگر اسی پورے چیزوں کو جو کہ مولانا نے بیان کی ہیں، اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف اس کو ریفر کرتے ہیں، موجودہ جو ہمارا معاشرہ ہے، تو یہ چیزیں اگر آپ اپنے معاشرے میں لوگوں کو بیان کرتے ہیں نا، تو وہ بات پہ کہ جی آپ تو کفر کے فتوے جو ہے وہ لے کر آگے اور اس طرح کی چیزیں، یہاں تک کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ کافر کو بھی جو ہے وہ کافر نہ کہو جب آپ ان سے بات کرتے ہیں۔ اور میرا یہ بہت بڑا ایک ایکسپیرینس ہوا تھا، میں آفس میں ایک کولیگ کو میں نے مولانا کی ایک کتاب جو دنیات ہے وہ میں نے دی تھی، اور اس میں مولانا نے کفر کے بارے میں اور کافر کے بارے میں جو ہے وہ بڑا ان ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کیا تھا۔ تو میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا تھا اس بھائی کو سمجھانا، اور یہاں تک کہ بڑے ایک اچھے خاصے جو ہے ہم لوگ جو ہے ڈائلاگ کی طرف چل پڑے تھے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پوری ڈیفینیشن ہے اور جس طرح مولانا نے کفر اور پوری اس چیز کو بیان کیا ہے، موجودہ جو حالات ہے، جو معاشرہ ہمارا ہے، وہ اس چیز کو بالکل یہاں تو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا، اور وہ اس کی پوری ڈیفینیشن کے پورے اس کے لیول پہ آتا ہی نہیں۔ صرف یہ میں کہنا چاہ رہا تھا۔ جزاک اللہ۔ آپ نے جو بات صرف کہہ کے کی ہے نا، وہ چھوٹی بات نہیں ہے، وہ تو ایک بہت تفصیلی مطلب ڈسکشن کی بات ہے جو بات آپ نے ابھی اٹھائی ہے، اور اس پہ جو ہے اگر کوئی اور بھائی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ بڑا اہم انہوں نے جو ہے شاہد بھائی نے جو ہے نقطہ اٹھایا ہے۔ جی رضا بھائی۔ بس میں اس کو بڑی مختصراً یہ کہوں گا، اصل میں جو یہ چیز ہے
یہ عقیدے پہ ڈیپینڈ کرتی ہے میرے حساب میں میں سمجھتا ہوں. کیونکہ اگر جیسے ہم کسی غیر مسلم یا اس کی بات کریں اور اس کے لیے کفر اور مسلم کی بات کریں تو وہ اس چیز کے اوپر وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کفر کو اگر ان شارٹ کہیں تو اللہ کی اگر تمام صفات کو سمجھ لیا جائے ان کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. مطلب یہ ابھی پہلے بھی بات ہوئی کہ یہ کفران نعمت تو وہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اگر اس کو ہم نہ مانیں کہ بھئی یہ چیز مجھ کو اللہ نے دی ہے تو وہ بھی ایک کفر ہی کی اس میں آ گیا. تو اللہ کی تمام صفات کو اگر سمجھ لیا جائے اور ان کو نگیٹ کیا جائے تو پھر اس کو کفر میں کہیں گے. یہ میں مختصراً مطلب ہے. جی طارق سعید بھائی. میں یہ سوچ رہا ابھی جو بھائی نے بات کی نا کہ معاشرہ جو ہے وہ ذرا ریزسٹنٹ ہوتا ہے جب ہم کفر کی یا اس طرح جو انہوں نے اپنے کولیگ کی بات بتائی اپنے آفس میں. میرا خیال ہے کہ معاشرے کا جو رویہ ہے اس بارے میں اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارے جو یہ مسئلہ ہے اور فرقہ بندی ہے جس میں چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں اور لگاتے رہے ہیں اور لگا رہے ہیں، یہ ایک ماحول جو ہے وہ بن گیا ہوا. تو اس سے یہ ہے کہ اس میں پھر جب کوئی جائز کیس بھی آتا ہے تو لوگ وہ اتنا ہیں اس کو وہ بیچارے امیون ہیں. ہیلو جی جی آواز آ رہی حامد بھائی؟ جی آ رہی ہے جاری رکھیے آپ. اچھا تو وہ لوگ جو ہے وہ میرا خیال ہے شاید میں بھی ایم رانگ کہ اس وجہ سے اب جہاں کوئی جائز کیس بھی آتا ہے تو وہ معاشرے میں فضا بن چکی ہے، ایک ماحول بن چکا ہوا ہے تو اور اس کو کہ نا بھائی یہ بات نہ کرو یہ بات نہ کرو. یہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے جو اس طرح انہوں نے فتوے دیے اور ایک دوسرے کو کافر قرار دیا. جی یہ ہمارے سامنے کافی گفتگو آئی ہے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں حفیظ بھائی آپ؟ ہاں بس میں تھوڑا سا اس کو کفر اور شکر کا یعنی کہ کفر کا تو بڑا بہت پیارے انداز سے ڈیفائن ہوا ہے. شکر کا بھی یعنی یہ دونوں چیزیں اس طرح پیرلل ہیں کہ دیکھیں شکر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جو چیز ملی شکر الحمدللہ شکر ٹھیک ہے ایک پارٹ آپ نے زبان سے کیا، لیکن اس نعمت کو استعمال کرنا بیسیکلی یہ شکر گزاری ہے. اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے دل دیا، اللہ نے دماغ دیا، شکر الحمدللہ. اب ختم ہوگی بات؟ نہیں. اللہ نے والدین دیا، الحمدللہ شکر الحمدللہ، اب شکر کریں؟ نہیں. ان کی والدین کی جب آپ خدمت کریں گے یہ شکر گزاری ہوتی ہے. تو جیسے ہی اللہ نے آپ کو آنکھیں دل دماغ دیا ہے تو وہ آپ کو استعمال کرنا ہے جی اس سوسائٹی کے لیے، اس معاشرے کے لیے، تب یہ شکر گزاری ہے. میرا ایک سوال ہے آپ سے شاید. جی کریں جناب. یہ مولانا نے جو تفصیل بتائی ہے کفر کی اس میں ساری کافی چیزیں آ گئیں، لیکن ایک طرف ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ظاہر اس کا پھر آگے تقاضے آ جاتے ہیں کہ اس کو پورا امپلیمنٹ کرے اور سارا، تو وہ علماء کہتے ہیں مسلمان تو ہو گیا. اچھا ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری یہ کہ کفران نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہوئی ہیں تو وہ بھی کفر ہی کے درجے میں. تو کیا یہ پیور کفر ہیں یا یہ کفر کے درجے ہیں، کوئی بڑا سویئر ہے اور کوئی لائٹ ہے اور کسی کی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے کا اس میں کچھ نکل آئے گا؟ یہ میرا سوال تھا. جی آپ کے سوال میں جواب بھی پوشیدہ ہے. جو بات آپ نے کہی ہے کہ اس کے جو درجات ہیں کفر کے، اور قرآن بھی بتاتا ہے نا کچھ لوگ اپنے کفر کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں، تو یہ کفر کے درجات تو ہیں اس میں. اور ظاہر ہے کہ جو جس طرح سے یہاں پہ ڈیفینیشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو جتنے بھی لوگ مختلف ڈیفینیشنز کے حساب سے کفر کر رہے ہوں گے ان کے انجام بھی پھر اسی حساب سے ہوں گے جس حساب سے انہوں نے کفر کیا ہوگا. تو یہ تو مطلب یہ بات تو کلیئر ہے والی بات. ابھی جو آج ہم نے ڈسکشن کیا ہے نا کفر کے حوالے سے، یہ بڑا اس کی مجھے اچھا لگ رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ بہت طویل مطالعہ کیا تھا، لیکن ابھی صرف پہلی آیت پر ہم جو ہے وہ ڈسکشن پہ رکے ہیں اور یہاں پر بڑا اچھا سیر حاصل جو ہے وہ ڈسکشن ہمارے سامنے آیا ہے. وہ کہ ابھی اس میں بہت گنجائش ہے، بہت باتیں اس میں مزید کرنے کی ابھی ہیں. خاص طور پہ جس طرح شاہد محمود بھائی نے بات اٹھائی ہے سوسائٹی کے حوالے سے، اور ابھی طارق بھائی نے بھی بات کی اس کے جو مختلف مدارج ہیں اس حوالے سے،
تو اس پہ مزید ڈسکشن کی ضرورت ہے. ابھی میں جو ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس کو سمرائز کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آگے جو ہے وہ ہمیں کیسے بڑھنا ہے اس کے اس میں. تو پہلی بات تو ہم نے جو سمجھ لی ہے آج وہ یہ کہ کفر کا ایک تو لغوی مطلب ہے, یہ جو مطلب ہے نا چھپانے کا, یہ ہے اس کا جو ڈکشنری میننگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایک ہوتے ہیں جو میننگ اس کے لیے جاتے ہیں مختلف جو سوسائٹیز ہوتی ہیں وہ اس کا کیا مطلب لیتی ہیں. تو جو اسلامک سوسائٹی ہے, جو اسلام ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ اسلامک سوسائٹی کے اندر ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو یعنی کہ اللہ کو ماننا. ویسے تو ایمان کا جو اگر آپ ڈکشنری میننگ لیں گے اس کا مطلب ہے ماننا یا قبول کرنا یا کسی بھی چیز کو تسلیم کر لینا, اور کفر کا ڈکشنری میننگ بن گیا اس کو چھپانا, کسی بھی چیز کو ہائڈ کر دینا. لیکن جب اسلام کی اصطلاح میں ہم اس کو لیتے ہیں تو اسلام کی اصطلاح میں ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننا, اللہ پر ایمان لے کر آنا, اللہ کی کتابوں پر, رسولوں پر, یوم آخرت پر, فرشتوں پر اور تقدیر پر, ان چیزوں پر ایمان لے کر آنا. اور جب ہم کفر کا مطلب لیتے ہیں اس کا مطلب یہاں پہ دیکھیں 3 الفاظ آئے ہیں, اس کو میں تھوڑا ڈیفائن کرنا چاہوں گا. یہاں پہ ایک ہے لفظ نہ ماننا, ایک فرد ہے اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا, اس نے نہیں مانا, اس نے رسپونڈ ہی نہیں کیا, مانا نہیں اس نے, اور کچھ بھی نہیں کیا, چپ ہو گیا اور خاموشی سے آپ کو تسلیم نہیں کیا اس نے, یہ کفر کیا اس نے نہ مان کے. ایک ہوتا ہے کفر کرنا جس میں آپ جو ہے وہ انکار کر دیتے ہیں چیز کا, یعنی کہ کافر جو ہے وہ انکار کرتا ہے, آپ نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا, اس نے انکار کیا, اس نے کہا نہیں یہ جو ہے میں جو ہے نا اس کو نہیں مانتا ہوں آپ کی چیز کو, زبان سے اس نے انکار کیا. اور ایک ہوتا ہے اس کو ریجیکٹ کرنا, جب ریجیکٹ کرنے کی چیز آتی ہے نا تو یہ اس کی میں سمجھ لیجیے ایک اور آگے کا درجہ ہوتا ہے جس میں آپ باقاعدہ ایک چیز کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے خلاف آپ جو ہے وہ اسٹرگل کرتے ہیں. تو یہ 3 مختلف قسم کے اس کے جو ہے معنی بن جاتے ہیں, تینوں معنوں کے اندر جو ہے وہ کافر جو ہے قرار دیا جاتا ہے جو لوگ بھی یہ تینوں کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کی جو ہمارے سامنے 6 مختلف جو کیٹیگریز آئی ہیں کفر کی. پہلی کیٹیگری یہ ان لوگوں کی ہے کہ جو اللہ کے انکاری ہیں, مطلب ایٹ آل کہ وہ اللہ ہے ہی نہیں, مانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو, نہ اقتدار اعلیٰ مانتے ہیں. اور اس میں وہ لوگ بھی جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے کو پوری کائنات کا معبود نہیں مانتے, بلکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے ایک سرٹن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اتنا اختیار اللہ کے پاس ہے اور یہ باقی کا اختیار جو ہے فلاں کے پاس ہے. تو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مشرکین ہیں وہ لوگ بھی, یہ جو پہلی کیٹیگری کی بات آئی ہے اس میں وہ لوگ بھی آ گئے کہ جو کھلا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں, اور ایک وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دوسرے معبودوں کو بھی جو ہے شامل کرتے ہیں. دوسری جو کیٹیگری جس پر ہم نے بات کی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی ہدایات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں اس کو جو ہے جو ایک سنگل جو سورس آف نالج جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات آ رہے ہیں انبیاء کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے, اللہ کو تو مانتا ہے, کہتے ہیں ہاں اللہ ہے, لیکن جو انبیاء جو تعلیم لے کر آ رہے ہیں اور جو کتابیں تعلیم دے رہی ہیں اس کے علاوہ بھی وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی اور ذریعہ تعلیم جو ہے دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے, کوئی اور نظریہ, کوئی اور فلسفہ, اگر میں اس کو اور جو ہے آسانی سے بیان کروں تو وہ اس کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ یعنی کہ وہ اللہ کچھ اللہ کا لے رہا ہوتا ہے, کچھ جو ہے وہ دوسرے لوگ جو چاہے وہ انسان ہوں یا کسی بھی قسم کے ان لوگوں نے نظریات فلسفیز پیش کی ہوں اس کو لے رہا ہوتا ہے. تیسرا جو ہے جو ہمارے سامنے بات آئی وہ یہ کہ اصولاً یہ بات تسلیم کر لیتا ہے وہ کہ اللہ کی ہدایت پر چلنا چاہیے, لیکن یہ مان لیا کہ ہاں یار اللہ تو ہے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق چلنا بھی چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء بھیجے ان انبیاء کا انکار کر دیتا ہے. اب یہ بھی کافر ہے, ظاہر ہے کہ انبیاء میں سے جو ہے وہ اگر وہ انبیاء کا انکار کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا جو وحی ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اور ہدایات ہیں وہ جن کے ذریعے سے آنی ہے, اگر ان کا انکار کر دیا تو اللہ کو مان بھی لیا تو بھی وہ کافر ہی کہلائے گا. چوتھی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ پیغمبروں کے درمیان جو ہے نا وہ تفریق کرتا ہے, یعنی کہ وہی کہتا ہے کہ بھائی کچھ پیغمبروں کو مانیں گے کچھ پیغمبروں کو نہیں مانیں گے. تو یہ بھی جو ہے نا وہ کفر میں آ جاتا ہے کہ آپ کسی بھی پیغمبر کا انکار کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ جو اس زمانے کا جو آخری پیغمبر ہوتا ہے آپ کو شریعت اس کی ماننی ہوتی ہے,
ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس زمانے کا پیغمبر موجود ہو اس کی موجودگی میں پچھلے پیغمبر کی شریعت کے مطابق آپ عمل کر رہے ہو. پچھلے پیغمبر کو آپ مانتے ہیں, اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, لیکن اس کی شریعت پہ آپ عمل نہیں کرتے, اس لیے کہ شریعت جو موجود پیغمبر ہے اس کی چلے گی. تو اب جو موجود پیغمبر ہیں قیامت تک کے لیے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہے. موجود سے غلط مطلب مت لیجیے گا, موجود سے مطلب میرا حاضر و ناظر نہیں ہے. موجود سے مطلب ہے کہ جن کی پیروی جو ہے نا وہ لازم ہے, وہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر کوئی شخص جو ہے سابقہ رسولوں میں سے اور انبیاء میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی کافر کہلائے گا, اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر کہلائے گا. تو اس طرح اگر حضرت عیسیٰ کو, حضرت موسیٰ کو, ابراہیم علیہ السلام کو سب کو مانتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو وہ بھی کافر ہوگا. پانچواں یہ بن جاتا ہے کہ جی پیغمبروں نے خدا کی طرف سے, اللہ کی طرف سے جو بھی جو احکامات دیے ہیں, جو بھی تعلیمات دی ہیں, ان میں سے کچھ کو مانتا ہے کچھ کو نہیں مانتا. یعنی کہ قرآن کے کچھ حصے پہ ایمان لاتا ہے, کچھ حصے پہ ایمان نہیں لاتا. ایک آیت کو مانتا ہے, ایک آیت کو نہیں مانتا. اب آپ دیکھیں کہ یہ کہاں تک فٹ ہو سکتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قصاص کا حکم دے رہا ہے قرآن کے اندر, اور ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی یہ تو نعوذ باللہ بہیمانہ سزا ہے, وحشیانہ سزا ہے, نعوذ باللہ یہ کہ جی سزائے موت جو ہے, تو وہ کیا کر رہا ہے اصل میں؟ یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعدے پورے کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن کے اندر, آیت ہے قرآن کی, اور ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ جی وعدہ جو ہے نا وہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے, تو وہ اصل میں کیا کر رہا ہے وہ؟ تو یہ سب چیزیں مطلب کفر کے درجے میں ہی آتی ہیں. پھر یہ کہ جو چھٹا ہم نے درجہ پڑھا ہے کفر کا وہ کیا ہے کہ نظریاتی طور پہ تو جو ہے نا وہ مانتا ہے, وہ کہتا ہے ہاں یار یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے, قرآن بھی بالکل ٹھیک ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن عملاً بددیانتی کرتا ہے, خیانت کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, بدکاری کرتا ہے, فحش کام کرتا ہے, چوری کرتا ہے, دوسروں کا حق مارتا ہے, میراث ادا نہیں کرتا ہے جو ان کے رشتہ داروں کو جو حق بنتا ہے, جو تقریبات ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی کھلم کھلا نافرمانی کرتا ہے, تو وہ بھی کفر کے درجے کے اندر چلا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ نے اٹھایا تھا کہ اگر اس طرح سے کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیے جائیں سوسائٹی میں, وہ تو آلریڈی لگ رہے ہیں. دیکھیں یہ نا پوری جو تعلیمات ہیں اسلام کی, چاہے وہ قرآن کی ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں, جب تک ہم اس پوری تعلیمات کی روشنی میں اپنی رائے اور اپنا رویہ نہیں بنائیں گے نا, تب یہ کنفیوژن رہیں گے. اس وقت تک یہ کنفیوژنز رہیں گے. اسلام, قرآن, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نکل جائیں اور نکل کے لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیں, یا کفر کے فتوے جو ہے وہ بانٹنے شروع کر دیں, چپکانے شروع کر دیں, یا لوگوں کو ڈانٹنا شروع کر دیں, یا لوگوں سے لڑنا شروع کر دیں, یا جھگڑے شروع کر دیں, یا جو ہے نا وہ کوئی فساد جو ہے وہ مچانا شروع کر دیں. یہ تو کہیں بھی نہیں کہہ رہا اسلام, نہ اس کا ان چیزوں کا کہیں حکم دیا گیا ہے. تعلیمات کو پھیلانا, یعنی کہ یہ جو تعلیمات جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, ان تعلیمات کو پھیلانا ہے, لوگوں نے اپنا جائزہ خود لینا ہے اس کی روشنی میں. میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا کسی کے اوپر کیا تم جو ہے نا وہ کافر ہو گئے ہو. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ اسلام کی تعلیمات ہیں, اور اسلام کے مطابق جو آدمی یہ کام کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہے, جو یہ کام کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. یہ کسوٹی ہے, اس کے اوپر اپنے آپ کو پرکھ لو. مجھے تمہارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے تم سے کوئی جھگڑا نہیں کرنا ہے. تو یہ اگر رویہ ہو, اس میں یہ ہوگا کہ ہم تعلیمات, اس کا مطلب کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اس ڈر کے مارے کہ یار کفر کے فتوے لگانے کا ہمارے اوپر ایک وہ الزام لگ جائے گا, تو ہم تو فتویٰ تو نہیں لگا رہے, لیکن بھائی اسلام کی تعلیمات تو چھپانا بھی تو ایک بہت بڑا جو ہے کتمان حق تو بہت بڑا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اس لیے اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو کفر کی ڈیفینیشنز ہیں وہ لوگوں کو بتانا کہ بھائی اسلام کے مطابق یہ چیزیں کفر ہوتی ہیں, یہ چیزیں آپ کو دین سے باہر نکال دیتی ہیں, یہ ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ اس لیے تو کہا گیا کہ آزمائشیں آئیں گی, آپ کو ملامت بھی کریں گے لوگ, آپ سے لڑیں گے بھی, آپ کو ڈانٹیں گے بھی, آپ کو ہو سکتا ہے برا بھلا بھی بولیں, ہو سکتا ہے آپ کے خلاف کوئی فزیکل اقدامات بھی کریں. لیکن یہ سب کچھ تو اسی لیے تو سب کچھ ہوگا کہ لوگوں کو پسند نہیں آئیں گی آپ کی باتیں, اور ہم اگر اپنے آپ کو پسندیدہ بتانے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ دین سے دور کر لیں گے. تو یہ چوز کرنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. کفران نعمت کی جو بات ہوئی ہے کہ جی کفران نعمت اور شکر کی بھی بات ہوئی ہے یہاں پر, تو کفران نعمت جو ہے ظاہر ہے کہ یہ اس لیول کے وہ اس طرح کے کفر کے درجے میں نہیں آتا ہے, لیکن جس طرح مولانا نے بڑے اچھے الفاظ ہماری روزمرہ کی لغت سے استعمال کر دیے
کہ احسان فراموش یا نمک حرام یا غدار یا ناشکرا جو ہے وہ اس کو قرار دیا ہے کہ جو لوگ کفران نعمت کرتے ہیں. اور کفران نعمت کی ڈیفینیشن سمجھ لینا آسان ہے. کفران نعمت جو ہے یہ ہے کیا؟ یہ چیز جس طرح یہاں پر آیا ہے کہ آدمی اپنے محسن کے احسان کو نہ مانے، یعنی اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، ہمیں بہت کچھ دیا، بلکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن ہم اس احسان کو تسلیم نہ کریں اور یہ سمجھیں کہ جی یہ تو ہمیں اپنی قابلیت سے، یا میں تو بہت جو ہے نا وہ ہارڈ ورکنگ ہوں، یا تو میں بہت زیادہ میرے اندر صلاحیتیں ہیں تو اس سے میں نے یہ جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے، یہ محسوس کریں کہ ہر چیز اللہ کی دین ہے. یا پھر یہ سمجھے کہ یار یہ کسی اور نے میرے اوپر جو ہے وہ احسان کر دیا اللہ کے علاوہ، یا کسی نے سفارش کی تھی اللہ تعالیٰ سے، وہ آ جاتا ہے اس کے اندر. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں پر آ رہی ہے کہ نعمت کی ناقدری کرے، اسے ضائع کر دے. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. اس کی ڈیفینیشن میں آپ جو ہے نا پورے جو ہے وہ کورسز تیار کر سکتے ہیں. یہ جو ابھی چلتا ہے نا آج کل کہ جی کس طرح سے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جائے، کس طرح سے اپنی ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جائے، کس طرح جسمانی صلاحیتوں میں اضافہ کیا جائے، کس طرح نالج میں اضافہ کیا جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی بھی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں ان صلاحیتوں کو باہر نکالنا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیڈر بننے کی صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عالم بننے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بہت کچھ آگے بڑھ کے کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، لیکن آپ کچھ ایکسٹرنل پریشرز کی وجہ سے آگے بڑھ کے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، اپنی پوری صلاحیتوں کو یوز نہیں کر رہے ہوتے آپ آگے بڑھ کر، جو کہ آپ کر سکتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہیں. تو یہ بھی ناشکری ہے. یعنی اگر آپ کے اندر ایک ایسا فرد چھپا ہوا ہے کہ جو ایک بہت بڑا عالم بن سکتا ہے، ایک ایسا فرد چھپا ہوا ہے جو بڑا لیڈر بن سکتا ہے، آپ کے اندر ایک ایسا فرد چھپا ہوا ہے کہ جو باہر نکل کے جو ہے وہ امت کے بیٹرمنٹ کے لیے کوئی بہت ہی اہم کام کر سکتا ہے، اور آپ صرف اس لیے کہ اپنی سستی کی وجہ سے، اپنے اس وجہ سے کہ یار انوائرمنٹ میں اثر نہیں ہے یا لوگ مجھے برا بھلا بولیں گے اگر میں یہ کام کروں گا، تو اس لیے آپ خاموش بیٹھے ہیں، یہ بھی نعمت کی ناقدری کر رہے ہیں بیسکلی. اور یہ بھی جو ہے کفران نعمت بن جاتی ہے یہ چیز کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو استعمال نہ کرنا. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ نعمت کو پھر اللہ کی رضا کے خلاف استعمال کرے. یعنی اللہ نے مال دیا، اللہ نے جسم دیا، اللہ نے صلاحیتیں دی، اللہ نے علم دیا، اللہ نے دماغ دیا، اسی سب کو اللہ کے خلاف لگانا شروع کر دیا. اور اس کے ساتھ یہ غداری اور بے وفائی ہی ہے بنیادی طور پر یہ چیز. تو میرا خیال ہے کہ کفر کے حوالے سے آج ہم نے بہت سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو کی ہے. ہم اپنا جو آج کا جو مطالعہ ہے اور آج کا جو اسٹڈی سرکل ہے اس کو یہیں پہ جو ہے وہ میرا اندازہ جو ہے وہ درست نہیں تھا. میرا خیال تھا کہ شاید آج ہم اس کو جو پورا جو فرسٹ جو خطاب ہے اس کو شاید کمپلیٹ کر لیں گے، لیکن یہ اچھا ہی ہوا کہ ہم نے اس پہ ڈسکشن کو کھولا ہے. اس میں اور کافی سارے نکات ہیں جو ڈسکس کرنے کے ہیں جو آج ہم نے تلاوت کی ہے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ اس سے ہم اسٹارٹ کریں گے. تو میرا مشورہ آپ بھائیوں کو یہ ہوگا کہ جو آج ہم نے آیات تلاوت کی ہیں سورہ آل عمران کی، جی ٹھیک، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 32 تک جو ہے نا آج ہم نے پڑھا ہے. تو میری درخواست آپ بھائیوں سے یہ ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ٹائم اسپیئر کر کے آپ دوبارہ اس کا مطالعہ جو ہے نا وہ کر لیں اور امپورٹنٹ پوائنٹس کو آپ نوٹ کر لیں. تو کل انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پھر اس کے اوپر تبادلہ خیال شروع کریں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک ونستغفرک ونشہد ان لا الہ الا انت ونتوب الیک. باقاعدہ دعا بھی ہم کروائیں گے انشاءاللہ، اور میں اس کے لیے آج درخواست کروں گا. ساجد بھائی موجود ہیں ابھی ہمارے ساتھ؟ جی جی حامد بھائی. جی تو میں ساجد بھائی سے درخواست کروں گا. ساجد بھائی آپ آج دعا کے ساتھ جو ہے پروگرام کا اختتام فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي
ربنا تقبل دعاء واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. یا اللہ پاک جو کچھ ہم سب بھائیوں نے یہاں پر مطالعہ فرمایا یا اللہ پاک اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما. ہمیں تمام مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، برائیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. جہاں جہاں مسلمان بھائی جد و جہد کر رہے ہیں یا مالک ان کی مدد فرما. جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور یا اللہ پاک تیرے دین کو پھیلانے کے لیے صحیح اور جد و جہد کر رہے ہیں، ان کو یا اللہ پاک ان کی مدد و نصرت فرما. ان کے گھر والوں کی، ان کے جان و مال کی حفاظت فرما. اور ہمیں بھی یا اللہ پاک اپنے راستے میں جہاد کرنے کی، اپنے راستے میں جد و جہد کرنے کی، دین کو سیکھنے کی اے مالک توفیق عطا فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین یا رب العالمین. ماشاء اللہ ساجد بھائی، بہت اچھی دعا کروائی آپ نے.